یہ کہانی یا میرا افسانہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، شاید 2-2.5 منٹ میں ختم ہو جائے، لیکن اسے سن کر آپ سوچئے گا ضرور۔ ایک مشترکہ دوست اکبر کے گھر ملاقات طے ہونا پائی۔ اس نے فون کیا تھا کہ رشید آیا ہوا ہے، ملنا ہو تو آ جاؤ۔ کوئی 35 برس بعد ان سے ملاقات کا موقع مل رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گاڑی چلا کر پہنچا تو پہلی نظر میں پہچان ہی نہ پایا۔ یہ تو سنا تھا کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی، مگر سر سید جیسی ہوگی یہ پتہ نہیں تھا۔ مجھ سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملایا اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے بولے، فون پر ایک بچے سے بات کر رہا ہوں، بات ختم ہو جائے تو تم سے بات کرتا ہوں۔ برا تو لگا کیونکہ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی اور اس نے ٹھنڈے سبھاؤ کا مجھے یقین نہیں تھا۔ سامنے 20-22 سال کا ایک مؤدب نوجوان بیٹھا تھا، جسے وہ اپنی جوانی کی مثالیں دے کر بتا رہے تھے کہ انہوں نے کالج اور یونیورسٹی میں کیسا وقت گزارا۔ ممکن ہے یونیورسٹی میں جا کر پارسا ہو گئے ہوں، لیکن حلفیہ کہتا ہوں کہ کالج میں ان کے پہلے عشق کے سلسلے موصوفہ کو جو خط لکھا گیا تھا وہ اسی خاکسار نے لکھا تھا، اور ابتدا میں وہ شعر بھی تحریر کیا تھا جس میں محبوب کو یقین دلایا گیا تھا کہ یہ خط روشنائی سے نہیں خون سے لکھا جا رہا ہے وغیرہ۔ جوان عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم کر رخصت ہوا تو روئے سخن میری جانب کیا اور بولے، ابے یہ تم کیا الٹے سیدھے ناول لکھتے ہو؟ مسلمان لڑکے کا ہندو لڑکی سے عشق دکھا دیا، اور وہ تمہارا ڈرامہ دیکھا تھا۔ یہ گانے بجانے والے لانتی لوگ ہوتے ہیں، تم ان سے ہمدردی کو پروموٹ کر رہے ہو۔ اکبر بیچارہ خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ پھر بولے، مجھ سے 2-4 سال بڑے ہی ہو گئے، حالانکہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان سے چھوٹا ہوں۔ انگریزوں کا سا منہ لیے کیوں گھوم رہے ہو؟ اشارہ میرے صاف چہرے کی طرف تھا، جس پر مونچھیں تو تھیں، داڑھی نہیں تھی۔ اکبر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، پھر چائے وائے کے انتظام کے لیے گھر کے اندر چلا گیا۔ ہم دونوں اب تنہا تھے۔ انہوں نے جیب سے تسبیح نکالی اور چند لمحوں تک انگلیوں کے بیچ گھماتے ہوئے بولے، بھائی میرا تو ان کنجروں سے کوئی تعلق نہیں، یوں ہی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، یہ بہار خانم آج کل ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے؟